السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے زر کا ارتقاء یعنی ایولیوشن آف منی۔ اس سے پہلے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے، یا اس سسٹم کے اندر جو مشکلات تھیں اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو اس میں ہم نے یہ چیزیں پڑھی تھی کہ کچھ اس کے اندر ایشوز آ رہے تھے بارٹر سسٹم کے اندر، جو اشیاء کا براہ راست تبادلے کا نظام تھا، کہ 6-7 ہم نے چیزیں پڑھی تھیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ ایک جیسی ان کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہوتی، یا کچھ چیزوں کو ہم تقسیم نہیں کر سکتے، یا جو ہے اس کے اندر اس کو لانے لے جانے کا یا اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے مسئلے آ رہے تھے۔ تو اس کے مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا لوگوں نے، آہستہ آہستہ اس کو ایک ایسا سسٹم میں ڈیولپ کر لیا، اس کو اس طرح سے انہوں نے کنورٹ کر لیا کہ کوئی ایک ایسی چیز انہوں نے سوچا ہونی چاہیے کہ جس کو ہم اگر کسی دوسرے بندے کو دیں تو اس کے بدلے میں ہمیں وہ جو ہماری مطلوبہ شے ہے وہ ہمیں مل جائے۔ اس کا بھی ذکر بارہا ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں کیا تھا۔ انہی جو وہ ڈسکشن تھی اس کے دوران ہی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لوگوں نے کیا کیا کہ کچھ ایسی جو چیزیں تھیں ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایز اے زر، کہ جو وہ لوگوں کو دیتے تھے اور اس کے بدلے میں چیزیں حاصل کر لیتے تھے۔ تو اسی کو ہم نے یہاں پہ آج پڑھنا ہے کہ زر کا ارتقاء کیسے ہوا، یا جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جو ہم کرنسی نوٹس پیسے استعمال کرتے ہیں وہ کس طرح سے اسٹیج تک یہ چیز جو تھی جو بارٹر سسٹم سے شروع ہوئی، اور اب جو ہمارے پاس کرنسی نوٹس اور اب لیٹسٹ اس کے اندر ڈیولپمنٹس آ چکی ہیں اس سے بھی آگے، تو ان کو ہم دیکھیں گے کہ کیا کیا ہوئیں اور کس کس طرح سے ہوئیں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلی شے آ رہی ہے وہ ہے الف پوائنٹ کے اندر کہ اشیائی زر یا اجناسی زر۔ یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جب بارٹر سسٹم کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو گئیں تو لوگوں نے کچھ ایسی چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا ایز اے زر کہ وہ اپنی مطلوبہ جو چیز تھی اس کے بدلے میں حاصل کر سکتے تھے۔ تو اس میں کون کون چیزیں استعمال کی؟ تیر، کھالیں، غلہ، سیپ جو موتی ہوتے ہیں، یا اس قسم کی جو چیزیں تھیں، پتھر، کوڑیاں، تمباکو، زیتون کا تیل، مختلف جگہوں کے اوپر مختلف چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا گیا، لیکن ان میں بھی کچھ مسئلے مسائل آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر اس سے نیکسٹ سٹیج ہمارے پاس آگے جو ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ وہ کون سی تھی، دھاتی زر تھا۔ تو دھاتی زر میں بھی اسی طرح سے انہوں نے کیا کہ کچھ جو قیمتی دھاتیں تھیں جو اس ٹائم اویلیبل تھیں، جیسے چاندی اور سونا، ہمیں پتہ بہت پہلے سے جو تھیں وہ قابل استعمال تھیں اور لوگ ان کو جانتے تھے، تو لوگوں نے آہستہ آہستہ ان چیزوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، دھاتوں کو ایز اے ایکچوئل اپنی ان کی کنڈیشن کے اندر بھی، اور ان کے بعد میں آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ کے بعد سکے بنانا شروع کر دیے، جو سکے استعمال کرتے تھے، اور لوگ پھر سکے جا کے بازار میں اس کے بدلے میں اپنی کوئی مطلوبہ شے جو تھی وہ لیتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھنا شروع ہو گئی، ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہو گئی، صنعتیں لگ گئیں، اور تاجروں نے ایک ملک سے دوسرے ملک میں آنا جانا شروع کر دیا، تو آہستہ آہستہ زر کی جو تھی ڈیمانڈ وہ بڑھتی گئی۔ تو ان چیزوں کی طلب کو پورا کرنے کے لیے، یا ان کے اندر پھر مزید جو مسئلے مسائل آئے ان کو جو کور اپ کرنے کے لیے، جیسا کہ دھات کے ہمیں ابھی بھی پتہ ہے کہ سکے اگر ہمارے پاس ہوں تو جیب بہت بھاری ہو جاتی ہے، ان کا ویٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کی ویلیو بہت کم ہوتی ہے۔ تو اگر ہم نے آج بھی اگر 100 روپے کی کوئی چیز خریدنی ہو تو اگر ہمارے پاس روپے کے سکے ہوں تو وہ ہمیں 100 سکے جو ہے اٹھانے یا ان کو اپنے پاس رکھنا، محفوظ کرنا بہت مشکل کام لگتا ہے۔ تو اسی طرح سے اس زمانے میں بھی اس کو کیری کرنا بہت پرابلمٹک تھا، اور ان کی ویلیو بہت کم تھی اور وزن ان کا بہت زیادہ ہوتا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ کیا ہونا شروع ہو گیا کہ اسی چیز کی جو جگہ تھی وہ کس نے لے لی؟ کاغذی زر نے، پیپر منی، آج کل جو ہم کرنسی نوٹس استعمال کرتے ہیں۔ فرق یہ تھا کہ وہ جو دھاتیں استعمال ہوتی تھیں ان کی ویلیو ایکچوئل ہوتی تھی، مطلب اتنی ہی ویلیو کی دھات ہوتی تھی، لیکن اب جو یہ کاغذی زر یا پیپر منی استعمال ہوتی ہے اس کی ویلیو اتنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ صرف کاغذ کا ٹکڑا ہوتا ہے، اس کے بدلے میں جو گولڈ یا کوائن سلور ہوتے ہیں وہ ریزرو میں رکھ لی جاتے ہیں۔ حکومت، کوئی بھی ملک کی حکومت اس کو ریزرو میں رکھ لیتی ہے اور اس کے بدلے میں نوٹ ایشو کر دیتی ہے، تاکہ وہ کم جگہ لیتے ہیں اور ان کو بنانا آسان ہوتا ہے، اور ان کی جو ویٹ ہے وہ بھی کم ہوتا ہے، اور ان کی ویلیو بھی اس کانٹیکٹس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ اچھا ایک آلہ مبادلہ یا ایک اچھا میڈیم لوگوں نے پھر اس کو سمجھا کہ یہ والا میڈیم جو ہے یہ سب سے بہتر ہے۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں تقریباً ساری دنیا کے اندر یہ پیپر منی ہی، پلاسٹک جو پیپر منی ہیں یا جو ہم کرنسی نوٹس استعمال کرتے ہیں، یہی نظام رائج ہے اور اسی کے بدلے میں لین دین ہوتا ہے۔ اور آج کل اس کی ایک ڈیولپڈ جو ہے وہ شکل ہے وہ ہے اعتباری زر،
جیسا کہ بینکوں کے آنے کے بعد ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو پیسے ہیں وہ ادھار پر بھی مل جاتے ہیں، یا اگر ہم نے کہیں پہ پیمنٹ کرنی ہو تو ہم ایکچوئل نوٹ نہیں ان کو پے کرتے بلکہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا، جیسے ہمیں عمومی طور پر ہم چیک کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ ایک ایسا اعتباری زر ہے جس کو ہر کوئی عمومی طور پر استعمال کر لیتا ہے یا ایکسیپٹ کر لیتا ہے ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یا ایز اے زر۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں ہیں، ڈرافٹ ہیں، چیک ہے، پے آرڈر ہیں، ہنڈیاں ہیں، جو چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، یا آگے جا کے اسی بک کے اندر اگلے چیپٹرز کے اندر ہمیں یہ تفصیل سے پڑھنے کو ملیں گی۔ تو یہ بیسکلی ہمارا آج کا ٹاپک تھا، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ زر کس کس طرح سے ایوالو ہوا، بارٹر سسٹم سے چلا، پھر اشیائی یا اجناسی زر میں تبدیل ہوا، وہاں سے پھر یہ دھاتی زر میں کوائنس وغیرہ میں کنورٹ ہوا، اور اس کے بعد پیپر منی میں کنورٹ ہوا، اور آج کل لیٹسٹ جو ہے یہ اس کو ہم ادھاری زر یا اعتباری زر یا پلاسٹک منی بھی بولتے ہیں۔ جیسے ہم آج کل اے ٹی ایم کارڈز وغیرہ استعمال کر لیتے ہیں، کہیں پہ بھی جاتے ہیں اور اس کے تھرو ہم پیمنٹس کر دیتے ہیں، تو یہ سب جو ہیں وہ زر کی ایوولوشن تھی، اقسام کہہ سکتے ہیں ہم اس کو، کہ آہستہ آہستہ زر نے کس کس طرح سے ایوالو ہوا اور آج کل اس کی لیٹسٹ شکل کون سی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج والا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔